بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گرمی کے ستائے عوام پہ ایک اور بجلی کا بل گرا دیا گیا ہے۔ بجلی کی جو بنیادی قیمت ہے اس میں 7 روپے 21 پیسے آج باقاعدہ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ یہ وہی وفاقی کابینہ ہے جس سے عوام اپنے ووٹوں سے جو ہے وہ پہلے ممبران اسمبلی بناتے ہیں اور پھر وہ وزیر بنتے ہیں، اور جب وہ انتخابی جلسے کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں تو وہ بڑے خوش کن نعرے لگاتے ہیں۔ دونوں جماعتیں، ایک نے کہا 200 یونٹ ہم فری کریں گے، دوسری جماعت پیپلز پارٹی نے کہا 300 یونٹ تک ہم بجلی فری دیں گے اگر ہماری حکومت آئی۔ دونوں مل کے حکومت کے مزے اڑا رہے ہیں، مشیر وزیروں کی لمبی فوجیں موجیں رکھ کے وہ سب عیاشی کر رہے ہیں، اور ٹھنڈے اے سی کے نیچے سرکاری خرچے کے پہ گاڑیاں، سرکاری فیول، سرکاری بنگلے، سرکاری مراعات، لاکھوں کروڑوں کے فنڈز، سب کچھ لے کر بڑے مزے سے اندر بیٹھ کے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ آئے روز نئے ٹیکسز کی صورت میں، چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی صورت میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دستخط کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ سندھ کے اندر 48 ہے اور پنجاب کے اندر بھی 40+ ہے، اور لوگ لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں پہلے مر رہے ہیں۔ پہلے بجلی کے جو بل اس مہینے میں آئے ہیں وہ پہلے لوگ جو ہیں ان سے اس قدر تنگ ہیں کہ وہ لوگ خود نکلنے پہ مجبور ہیں۔ حکومت اب کسی سیاسی جماعت کو نکالنے کی عوام کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت نے ٹھان لیا ہے کہ اس عوام کو کسی صورت بھی نہیں بخشنا ہے اور اس سے سارا حساب پچھلا برابر کرنا ہے۔ آج جب 7 روپے 21 پیسے آپ کی بجلی کی یونٹ کی منظوری دی گئی ہے تو اب بنیادی ٹیرف جو ہے وہ تقریباً آپ کا 48 روپے پہ چلا گیا ہے۔ اس میں باقی آپ اگر ٹیکسز ڈالیں، جو بھتہ میں جیسے کہتا ہوں، وہ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ ڈال کے ایک یونٹ آپ کو 60 سے 65 روپے میں گھریلو یونٹ پڑ رہی ہے، جبکہ اگلے جو بل آئیں گے آپ کے اگست کے، وہ آپ کے دماغ کے پردے اڑا دیں گے، کیونکہ اس مہینے کا جو بل ہے اس کو آپ بھول جائیں گے جب آپ کا اگلا بل آئے گا۔ یہ لمبی جو ہے وہ تقریریں اور یہ سہانے خواب دکھانے والے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو خوش کر کے اور عوام کے اوپر 1300 ارب کے نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈال کے ہم شاید سرخرو ہو جائیں گے۔ اور بھائی، آپ تو آئی ایم ایف کے آگے سرخرو ہوتے ہوتے عوام آپ کا برکس نکالے گی، کیونکہ عوام نے اب ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنا حساب چکتا کریں، کیونکہ یہ وہی حکمران ہے جو 35 سال سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کر کے ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کے اربوں خربوں کے اثاثے جو ہیں وہ باہر ہیں، اور یہ خود یہاں حکومت کر رہے ہیں اور کشکول اٹھا کے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر موجیں کرتے ہیں 3 سال 5 سال، اور پھر جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایسی حکومت پہ لعنت بھیجوں گا جس سے عوام کو تکلیف ہوگی۔ آپ کا بھائی وہ لعنت کے جتنے توق ہیں وہ اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، اور وہ اس بات کا اس کو خوف ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ وہ کر کیا رہا ہے۔ اور دیکھیں، وہ وزراء کو بھی خوف نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں نہیں جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عوام کا اس قدر پارا ہائی ہے کہ اب عوام کوئی بھی ممبران اسمبلی جو اس وقت حکومت میں ہیں، وہ اگر اپنے حلقے میں گیا تو وہ اس کی سلامتی بڑی مشکل ہے، کیونکہ لوگ اس قدر تنگ ہیں، اور خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو دونوں اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کارکنوں کے اندر بھی سخت مایوسی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے اڑوس پڑوس کے بندے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جب ہم آئیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا، اور یہ بات میاں محمد شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آپ یہ ساری پلے باندھ لیں کہ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔
خدا را ان بھاری بھرکم ٹیکسز کا جو رخ ہے وہ ارکان اسمبلی کی طرف موڑیں، ان کو آپ مراعات دے رہے ہیں، یہاں آپ جناب وہ تکالیف بانٹ رہے ہیں، اور ایف بی آر کا سارا رخ جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑیں، آپ بیوروکریسی کی طرف موڑیں، آپ ان جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کی طرف موڑیں، آپ مراعات یافتہ اور اشرافیہ کی طرف موڑیں جو اس ملک کو گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں، جن کے اوپر آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ نے بجلی بھی فری کی ہوئی ہے، ان کی گیس بھی فری ہے، ان کا تیل بھی فری ہے، ان کے بچے جو ہے وہ بھی مزے لوٹ رہے ہیں، ان کے کتے تک گھر کے جو ہیں وہ بھی اور ان کے نوکر بھی مزے کر رہے ہیں، جبکہ ایک غریب آدمی کا جو ہے آپ نے بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا، عوام تنگ آمد بجنگ آمد، عوام اب متحد ہوں گے، کیونکہ تاجر برادری کے اندر جو اس وقت غم و غصہ ہے وہ جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ عوام نکلیں گے کل، پیٹرولیم آل ڈیلرز ایسوسی ایشن کل تمام پمپ پورے ملک کے اندر بند رہیں گے، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے بعد نکلنے والے ہیں تاجروں نے بھی بالکل جو ہے وہ صف بندی کر لی ہے۔ تو آپ کس سے جان چھڑائیں گے؟ آپ نے اتنا گند کر دیا ہے اور آپ روزانہ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ عوام کے اندر آپ کی اس وقت جو تھوڑی بہت ہی رتی بھر بھی جو آپ کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ خدا را نظر ثانی کریں، یہ تمام جتنے ٹیکسز ہیں یہ بڑوں پہ لگائیں، لینڈ لارڈوں پہ لگائیں، جو بڑے بڑے اس ملک کا اشرافیہ اس پہ لگائیں، اور ان سے تو آپ ویسے ہی اتنے پیسے اکٹھے کر کے آپ جتنا باہر بھیک مانگتے ہیں آپ ان سے بھیک مانگ لیں تو شاید آپ اپنے آدھے ایسڈ لے آئیں دونوں فیملیز، تو پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں اور یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں بڑھے گا جیسے آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ سروائیو کر جائیں گے، کبھی بھی یہ نہیں ہو۔ بہت شکریہ۔